بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حسنین خان آپ سے مخاطب ہے۔ آج 1 فروری 2024 میں ہم کھڑے ہیں اور الیکشن جو کہ جنرل الیکشن ہونے والے ہیں پاکستان میں، اس سے صرف ہم اب 7 دن دور رہ گئے ہیں، لیکن خبریں اچھی نہیں آ رہی۔ خبریں بتانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن شروع میں ہی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جہاں آج بلوچستان میں تھوڑی دیر کے وقفے کے ساتھ 3 دھماکے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے، اس کے بعد تربت میں ہوا ہے، اس کے بعد جعفر آباد میں، تو تینوں علاقے بلوچستان کے ہیں۔ اس سے پہلے KPK میں دھماکہ ہو چکا ہے اور کافی حساس بنتا جا رہا ہے سارا سنیریو۔ الیکشن جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں، آج شام کو الیکشن کمیشن نے پھر اجلاس بھی طلب کیا سیکیورٹی کی صورتحال پہ، اور بلوچستان اور KPK کے اوپر انہوں نے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اس کے علاوہ مزید سیکیورٹی بھی مانگ لی ہے، جبکہ نگران حکومت کے وزراء نے بات چیت کرتے ہوئے یہی بتایا ہے کہ اب تک تمام حالات کنٹرول میں ہیں، اور نگران حکومت کا واحد اور اولین ٹارگٹ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہے، اور وہ اس چیز سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کسی بھی غیر طاقت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ الیکشن کو ٹچ کر سکے یا الیکشن کو آگے پیچھے کر سکے۔ حتیٰ کہ اندر سے خبریں یہی نکل کے آ رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اب آگے چل کے کیا صورتحال نکلتی ہے۔ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا 1 فروری تک تو بیانیہ یہی ہے کہ ان کا اولین فرض اور اولین ان کی کوشش انتخابات کرانا ہے۔ اس کے بعد بات کی جائے خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے، اس میں 2 چیزوں کو ایک ساتھ ہی میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ ایک تو آج تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے سائفر کیس کا، جو کہ اس دن سناتے ساتھ ہی جج صاحب بھاگ گئے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو 10 سال کی سزا ہے، عمران خان صاحب آپ کو بھی 10 سال کی سزا ہے۔ عمران خان صاحب ابھی ہنس رہے تھے، ابھی انہوں نے اپنا پورا ریئیکشن نہیں دیا تھا کہ جج صاحب عدالت سے غائب ہو گئے تھے۔ آج تفصیلی فیصلہ ہے، 77 پیج پہ مخیط یہ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ایسے لگتا ہے یا تو خان صاحب کی پھوپھو نے لکھا ہے یا پھر مریم نواز نے لکھا ہے۔ اب اس فیصلے میں خان صاحب کے اوپر تانے کسے جا رہے ہیں، ان کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ یہ سیریز نہیں تھے اس سارے معاملے میں، ان کے وکیل سیریز نہیں تھے، ہم جو بات پوچھتے تھے وہ نہیں تھے بتاتے، اس لیے ہم نے ان سے حق جرا لے لیا گیا۔ اب اسی بات پہ یہ کیس اٹھ جائے گا، لیکن جج صاحب نے بعد میں بیٹھ کے سوچا اور پھر کچھ نہ کچھ انہوں نے 77 پیج پہ لکھ دیا ہے کہ 17 ماہ کی طویل پروسیڈنگ کے بعد ہمیں پتہ چلا ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا، اور پھر اگلے دن جب 14 سال سزا سنائی گئی توشہ خانہ کیس میں، تو کہا گیا کہ قومی سلامتی کے معاملے میں 10 سال سزا اور توشہ خانہ سے ایک گھڑی لینے پہ 14 سال سزا۔ تو آج تفصیلی فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سزا 3 اقسام میں دی گئی ہے، اور یہ سزا ٹوٹل 24 سال بنتی ہے، جو کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے، اور یہ سزا دونوں پہ ایک ساتھ ہی شروع ہوگی۔ اس کے بعد بات کی جائے پاکستانی میڈیا کی، تو جب بھی پاکستانی وزیر اعظم کوئی کرسی سے اترا ہے یا کسی وزیر اعظم کو سزا ہوئی ہے، میں جہاں تک خود جو چیزیں ہم نے کور کی ہیں ان میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ میں بلا کے نااہل کیا تھا، میڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی تھی اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ نواز شریف صاحب کو پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے نااہل کیا، سزا سنائی، تو بھی میڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی تھی اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ عمران خان صاحب کرسی سے اترے، میڈیا میں مطلب لوگ ہی ریئیکشن ایسا دیتے ہیں کہ میڈیا کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں بچتا۔ تو اب کل عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، لوگوں کا ریئیکشن ایسا ہے کہ میڈیا چاہتے ہوئے بھی اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتا، اور میڈیا میں لگاتار جو ہے نا مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بات کی جائے بشرا بی بی کو منتقل کر دیا گیا ہے بنی گالہ، اور اس کے اوپر بھی غزیدہ فاروقی نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ خان صاحب نے درخواست دی کہ مجھے جیسا مرضی رکھیں، لیکن وہ میری بیگم ہے، وہ اس طرح سے ایک نیک عورت ہے، آپ اس کو پروٹوکول دیں، یا پھر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو بنی گالہ میں رکھا گیا۔ لیکن 100% میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر خان صاحب یہ درخواست دیتے نا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے،
تو بشرا بی بی کو موت کی چکی میں سے بھی سخت کال کوٹری میں رکھا جاتا خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے، خان صاحب کو سزا دینے کے لیے۔ خان صاحب یا بشرا بی بی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بشرا بی بی نے ایک بہادرانہ فیصلہ کیا ہے، اور میں تو کہوں گا کہ بشرا بی بی کی بہادری نون لیگ کے جتنے بھی مرد ہیں ان سب میں سے کسی میں بھی اتنی بہادری نہیں جتنی کل بشرا بی بی نے دکھائی بہادری، کہ سزا کا علم ہونے کے باوجود وہ خود ڈیالہ جیل گئی اور انہوں نے جا کے وہاں پہ گرفتاری دی۔ اب کس معاملے کے تحت ان کو بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید کر دیا گیا ہے، اور بنی گالہ کے پورے گھر کو پولیس نے اپنی آرام گاہ بنا لیا، پورے گھر میں کوئی بھی پرائیویسی نہیں، صرف ایک کمرے میں قید ہے بشرا بی بی، اور ان پہ کافی بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی غزیدہ فاروقی کی جانب سے اور کچھ چنتخب میڈیا کی جانب سے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے فی الحال تو، اور کوئی بھی بات نکل کے سامنے نہیں آ سکی، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ کسی بڑے کے دل میں رحم آیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا، تو میرا نہیں خیال کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد کوئی بڑا رحم کرے گا، یا اگر کوئی رحم کرے گا تو وہ اتنا ہی رحم کرے گا۔ اس کے علاوہ بات کی جائے اگر امریکہ کی، تو اب امریکہ میں آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ عمران ریاض خان نے بھی آج کے ویلاگ میں اسی چیز کا ذکر کیا، وہاں پہ اب ان کے سیکیورٹی کونسل سے افیشل سے سوال کیے گئے، 5 سوال کیے گئے پاکستان کے بارے میں، 5 سوالوں میں عمران خان موجود تھا۔ انہوں نے کہا کسی اور ملک میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے انٹرفیئرنس کرتے ہیں، پاکستان میں ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتی مسئلہ ہے، ان کا اندرونی مسئلہ، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، جس چیز سے ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ بھی اس چیز میں راضی ہے کہ عمران خان کو سزا ہو یا عمران خان اقتدار سے دور رہے۔ تو آہستہ آہستہ چیزیں نکل کے ویسے ہی ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں جیسی عمران خان ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد دکھ ہو رہا ہے یار، والدین کتنے جنازے اٹھائیں گے۔ خان صاحب کا ایک خوبرو جوان ساتھی ریحان زیب، جو کہ NA-8 میں قومی اسمبلی کا امیدوار تھا پی ٹی آئی کا، اور پاکستان پہ جان نثار کرنے والا آدمی تھا، وہ جہاں بھی بات کرتے تھے، آپ ٹھیک ہے ایک جماعت کے ساتھ آپ دشمنی ضرور رکھیں، کسی کے ساتھ بھی کسی کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ کو مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن خدا را ایسا نہ کرے۔ کتنے والدین اور اپنے بچوں کے جنازے اٹھائیں گے؟ ارشد شریف کا جنازہ اس کی بوڑھی والدہ کے کندھوں پہ آپ نے رکھ دیا، جس نے بھی رکھا، میں کسی ادارے یا کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنازہ رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ خان صاحب کا شدائی کیا نام تھا ان کا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ جو اسپیشل پرسن تھے ذلے شاہ، ان کو کس طرح قتل کیا گیا۔ اس کے بعد عباد فروق کا چھوٹا بیٹا اپنے باپ سے ملاقات کو ترستا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اور اب کل ریحان زیب ان کو جلسے کے دوران کسی شوٹر نے گولی مار کے قتل کر دیا۔ تو پی ٹی آئی بہت زیادہ قربانیاں دے چکی ہے، اب بس ہو جانا چاہیے یار۔ اتنے جنازے، تحریکیں جنازے بھی مانگتی ہیں، خون بھی مانگتی ہیں، لیکن یقینی طور پہ ان چیزوں پہ دل خون کے آنسر ہو رہا ہے کہ آخر کب یہ سب ختم ہوگا۔ تو اس کا جواب، اور اگر اس سب کی روک تھام پاکستانی عوام چاہتی ہے تو یقینی طور پہ ان کو 8 فروری کو نکلنا ہوگا اور اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ میرے خیال سے تو اس کا یہی حل ہے، اس کے علاوہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اور یہ خبر پڑھ کے میں خود کافی رنجیدہ ہوں، لیکن اب پاکستان کے حالات ایسے ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے۔ خدا سب کی زندگیوں کی حفاظت کرے۔ نون لیگ بھی جلسے کر رہی ہے، پیپل پارٹی بھی کر رہی ہے، تو خدا سب کو محفوظ رکھے۔ جہاں بھی جوان جائیں گے وہ پاکستان کے ہی جائیں گے نا، تو خدا میرے ملک کی بھی خیر کرے۔ اس کے بعد مریم نواز کی جانب سے ایک اور فرمائش کا اظہار کر دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اب سے تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے، 14-15 ماہ پہلے مریم نواز لندن سے واپس آئی تھی، تو پھر انہوں نے ایک تقریر کی تھی کسی جلسے میں، انہوں نے بولا تھا انتخاب ہوگا لیکن پہلے احتساب ہوگا، انتخاب ہوگا لیکن پہلے نواز شریف کو انصاف ملے گا، انتخاب ہوگا لیکن پہلے فتنہ اندر ہوگا، انتخاب ہوگا لیکن پہلے فتنے کو سزا ہوگی، انتخاب ہوگا لیکن پہلے میاں جی کے کیس معاف۔ مطلب انہوں نے کوئی 16-17 فرمائشیں اس جلسے میں کی تھی، اور وہ منوان اب تک تمام کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔
اور جیسا جیسا مریم نواز نے مانگا تھا وہ سب کچھ ہی ہو چکا ہے، بلکہ اس سے زیادہ عمران خان کو 24 سال 14 سال کتنے کروڑوں اربوں روپے جرمانہ ان کی خواہش سے بھی زیادہ دے دیا گیا۔ تو اب مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے نپٹا جائے جیسے کہ دہشت گردوں کے ساتھ نپٹا جاتا ہے۔ اٹ مینز کہ پی ٹی آئی کو کلعدم قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس جماعت کے پاس سب کچھ بچا ہے تو وہ اس جماعت کا نام ہے کہ الیکشن والے دن جیتنے کے بعد جو بھی ان کے امیدوار جیتیں گے وہ فوری طور پہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں ایک رجسٹرڈ جماعت تو موجود ہے سوری، تو اس وقت وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کی اس طرح کی آپس میں میل جول بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ دونوں مل کے کلعدم قرار دے دے، اور وہ ایسا فوری طور پہ تو نہیں کر سکتے، اگر قانونی پروسیجر کو وہ فالو کریں گے تو کم سے کم 15 سے 21 دن ان کو لگیں گے، 2 سے 3 ہفتے، تب تک الیکشن گزر چکا ہوگا، لیکن وہ ڈائریکٹلی اس جماعت کو کلعدم قرار دے کے سپریم کورٹ میں بھیج سکتے ہیں، وہاں پہ پھر پروسیڈنگ تو ایک لمبا معاملہ ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کو ایک آخری کاری ضرب لگ جائے گی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کس طرح کم بیک کرے گی وہ دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن مریم نواز کی جانب سے یہ فرمائش کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے، اور وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اس طرح کی خبریں نکل کے آ بھی رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کلعدم قرار دے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی اپنی طرف سے الیکشن کی بھی تیاریاں کر رہی ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشن 5 فروری کو ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، جہاں پہ پی ٹی آئی نے وفاقی اور صوبائی اپنے الیکشن کمشنرز بھی مقرر کر دیے ہیں جو کہ سارے الیکشن کو مینیج کریں گے۔ اس کے علاوہ رابطہ ایپ جو ہے پی ٹی آئی کی، وہاں پہ بھی ڈائریکٹ ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں، یا پھر اسلام آباد پشاور جس جگہ پہ بھی انتخاب ہوں گے وہاں پر بھی ان کے ممبران جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی بلے کے نشان کو واپس لینے کے لیے 5 فروری کو اپنی فائنل حکمت عملی پر عمل کرنے والی ہے۔ اور آخر میں آپ کو خوشخبری دے دیں، ماشاءاللہ حکومت کی جانب سے 13 روپے پٹرول کی قیمت کا اضافہ ہوا ہے، اور کافی مزہ آ رہا ہوگا کہ 3 روپے کم ہوتے تھے یہ نگران حکومت کے درمیان، تو وزیر اطلاعات، وزیر پیٹرولیم، وزیر اعظم صاحب قوم کو تحفہ دے رہے ہیں، 5.5 روپے پٹرول کم کر دیا، عوام کی خدمت ہو رہی ہے، عوام کا درد دل میں جاگ گیا۔ کم ہوتا ہے تو 2 روپے 3 روپے اور بڑھایا تو ایک ساتھ 13 13.5 روپے بڑھا دیے، اور دوبارہ پٹرول کی قیمت 272 پیسے جا ملی ہے، اور ڈیزل کی قیمت بھی سنا 3 روپے مہنگی، 3 روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب انتخابات تک تو شاید یہی پٹرول اور ڈیزل کا ریٹ رہے گا، اور مہنگائی کی سطح بھی اسی طرح اوپر جائے گی، اور اگر کوئی مستحکم حکومت انتخابات کے نتیجے میں آ جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے اس مہنگائی کی روک تھام ہو، یا پھر ملک کے حالات کسی طور پہ ٹھیک ہونے کی طرف جائیں۔ ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔